شہر کا سب سے کم عمر امیر ترین نوجوان اپنی کروڑوں کی مرسیڈیز سے اترا اور ایک ٹوٹے ہوئے مکان کے سامنے جا کر رک گیا۔ اس نے اپنی گاڑی کی ڈگی سے ایک پھٹا ہوا پرانا جوتا نکالا اور اسے چومنے لگا۔ پاس کھڑے لوگوں نے مذاق اڑایا، مگر جب نوجوان نے اس جوتے کے اندر چھپا خط نکال کر پڑھا تو سب کی آنکھیں نم ہو گئیں، کیونکہ اس جوتے میں اس کے باپ کا راز تھا۔ میں خاموشی سے اسٹڈی روم میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا کہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے میں اپنی دنیا میں ہی مگن تھا۔ جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے سر گھما کر دیکھا، باہر میرا سب سے وفادار ملازم کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اشارے سے اسے اندر آنے کی ہدایت کی تھی اور دروازہ کھول کر وہ اندر آ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ سر جھکا کر بولا کہ صاحب، میرے پاس ایک بہت اہم خبر ہے، آپ اجازت دیں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ صاحب، جس شخص کو آپ تلاش کر رہے تھے وہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک لڑکی ہے، جس کی عمر 20 سال ہے، ایک کالج میں طالبہ ہے اور وہ بہت مسائل میں الجھی ہوئی ہے۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولا کہ مجھے معلوم ہے وہ کوئی لڑکی ہی ہے، تم بتاؤ تمہارے پاس کیا معلومات آئی ہیں۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولا کہ صاحب، جو خط آپ کو ملا تھا وہ اس لڑکی کے باپ نے آپ کو بھیجا ہے، اور وہ جوتا بھی اسی کے باپ نے بھیجا ہے۔ گھر کا ایڈریس نہیں ملا، لیکن لڑکی کے کالج کا ایڈریس، اس کی پوری معلومات میں نے نکال لی ہے۔ کل ہم اس کالج میں جا کر اس سے ملاقات کر سکتے ہیں، آپ کو اس کے حوالے سے بہت کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولا کہ مجھے حقیقت جاننی ہے، ان لوگوں کا میرے باپ سے کیا رشتہ تھا؟ آخر ان لوگوں نے میرے باپ کو اتنا ذہنی ٹارچر کیوں کیا؟ اگر اس لڑکی نے جھوٹ بولا یا بات گھمانے کی کوشش کی، تم اگلے دن اسے کالج کے پاس اٹھا لینا۔ مجھے کسی بھی قسم کا تماشا نہیں چاہیے، میں حقیقت کو ہر حال میں سامنے لانا چاہتا ہوں۔ میرا باپ تڑپ تڑپ کر ان لوگوں کی وجہ سے مرا ہے، میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر ملازم فوراً سر ہاں میں ہلا کر بولا، جی سر، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں پوری معلومات نکالی ہے۔ اگر ہم لڑکی کو اٹھاتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ لوگ ہمارے خلاف کچھ نہیں کر پائیں گے۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور اسے جانے کا بول دیا۔ میرے اشارہ کرنے پر وہ فوراً کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور کہنے کو میں محض 27 سال کا تھا، لیکن اس عمر میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا تھا۔ اچھی شہرت، پیسہ، گاڑی، کاروبار، سب میرے پاس کی دولت تھی، لیکن آج بھی میں اپنے باپ کی موت یاد کر کے رو پڑتا تھا۔ انہی کی وجہ سے آج میں اس مقام پر پہنچا تھا، لیکن میں نے طے کر لیا تھا کہ ان کی موت کی وجہ لوگوں کے سامنے ضرور لاؤں گا۔ لوگ اپنا آپ مظلوم ظاہر کر کے خود کو بہت بڑا سمجھتے تھے، لیکن اس بات کو بالکل بھی فراموش کر دیتے ہیں کہ اگلے کی کتنی تکلیف ہوگی اور وہ کیسی کیسی اذیت سے گزرے گا۔ میرا باپ ایک بہت ایماندار انسان تھا، لیکن اسے جھوٹی باتوں میں پھنسا کر ایک شخص نے ان کا پیسہ کافی ہڑپ کر لیا تھا، اور نوبت اتنی آ گئی تھی کہ وہ شخص بابا کو جھوٹی باتوں سے بلیک میل کرتا تھا، اور وہ باتیں اس حد تک گری ہوئی تھی کہ مجبوراً انہیں خودکشی کرنی پڑی۔ لیکن مرنے سے پہلے جو آخری خط انہوں نے مجھے کوریئر کیا تھا وہی آج بھی میرے پاس موجود تھا، اور جو راز انہوں نے اپنی موت کا لکھا تھا، میں کسی بھی قیمت پر اس راز تک پہنچنا چاہتا تھا۔ ایک سرا مجھے مل چکا تھا اور اسی سرے کو اب ہر حال میں پہنچ کر ان لوگوں کو عبرت ناک سزا دینی تھی۔ میرے پاس اتنا بینک بیلنس موجود تھا کہ اگر کوئی بھی شخص مجھ پر ہاتھ ڈالتا، میں اس کے ہاتھ کو توڑ دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی اور اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑا میں اپنے کوٹ کو درست کر رہا تھا کہ جب کمرے کے دروازے پر دستک دے کر ملازم اندر داخل ہوا۔ وہ سر جھکا کر بولا کہ سلام صاحب، معلوم ہوا ہے کہ وہ لڑکی کالج گئی ہے اور پرنسپل سے میری بات مکمل ہو چکی ہے۔ انہی کے روم میں ہماری ملاقات طے پائی ہے۔ میں بولا کہ لڑکی کے پاس سے بھی ملاقات طے کرواؤ، بالکل اجنبی بن کر اسے بالکل علم نہیں ہونا چاہیے کہ میں زہید الدین کا بیٹا ہوں، اور اس لڑکی کو بھی بالکل علم نہیں ہو۔ چند لمحے میں خاموش رہا اور پھر ملازم دیکھتے ہوئے بولا کہ تم بتا رہے تھے کہ لڑکی کی عمر 20 برس ہے، لیکن اگر وہ اتنی کم عمر ہے تو کیسے اس نے بابا کو بلیک میل کیا؟ یہ بات رات سے میرے دماغ میں بیٹھ رہی تھی۔ اتنی کم عمر لڑکی اتنا بڑا کام نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر ملازم فوراً بولا کہ صاحب، مجھے لگتا ہے کہ یہ کام اس لڑکی کے ذریعے کروایا گیا تھا۔ یہی بات میں نے بھی اچھے طریقے سے سوچی، اور نتیجہ یہی نکلا کہ اس لڑکی کے پیچھے اس کے باپ کا ہاتھ ہے۔
باپ بیٹی کی پیسے کمانے کے لیے صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ملازم کی بات سن کر میرا دماغ مزید خراب ہو گیا۔ میں دل ہی دل میں ارادہ باندھ چکا تھا، نہ اس کے باپ کو چھوڑوں گا اور نہ اس لڑکی کو۔ اس نے میرے باپ کو ختم کیا، میں ان دونوں باپ بیٹی کی زندگی اجاڑ دوں گا۔ لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ قسمت مجھے کس مقام پر کھڑا کرنے والی ہے۔ وہ لڑکی جسے میں اپنا دشمن سمجھ رہا ہوں، اس کی محبت میں کس طرح گرفتار ہونے والا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد میں ملازم کے ساتھ کالج کے لیے روانہ ہو گیا۔ آنکھوں میں انتقام کی آگ لیے مجھے اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے گاڑی کالج کے پورچ میں داخل ہوئی۔ ملازم مجھے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا کہ صاحب، آپ فی الحال اس کے سامنے سچ بیان نہیں کرنا کہ آپ کے کس کے بیٹے ہیں اور آپ نے ان سے ملاقات کیوں کی۔ میں نے لڑکی کی پروفائل چیک کی، معلوم ہوا کہ وہ ایک بہترین آرٹسٹ ہے اور ہم اس حساب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی کمپنی کے لیے بہترین پینٹنگز چاہیے جو نیو دماغ کی ہو، اور میں نے سر کو ہاں میں ہلایا۔ اس نے فوراً باہر آ کر میری جانب دروازہ کھولا اور میں کوٹ کے بٹن بند کرنے کی اور نیچے اتر گیا۔ ایک طاہرانہ نگاہ میں نے گراؤنڈ پر گھمائی تھی جہاں پر جھنڈ میں لڑکیاں سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، کچھ کھیل رہی تھی، کچھ باتیں کر رہی تھی، کچھ کتاب لے کر پڑھائی میں مصروف تھی۔ میں سر جھکائے پرنسپل آفس کی جانب بڑھ چکا تھا۔ اس کالج میں فنڈ کے نام پر میں کئی دفعہ پیسے دے چکا تھا، اسی وجہ سے پرنسپل نے مجھے ایک لڑکی سے ملاقات کی اجازت دے دی تھی۔ قدم بہ قدم چلتا ہوا میں پرنسپل آفس کے پاس پہنچا۔ دروازے پر دستک دی۔ پرنسپل باقاعدہ خود کھڑی ہو کر دروازے کے پاس آئی تھی اور میرا استقبال کیا تھا، جبکہ میں محض سر ہلا کر اندر داخل ہو گیا تھا اور کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ملازم پرنسپل کو دیکھتے ہوئے بولا کہ بہتر ہوگا کہ آپ جلد از جلد لڑکی کو بلائیں، ہمیں ملاقات کر کے جانا ہے، اور بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں، اکیلے میں صاحب بات کرنا چاہتے ہیں۔ پرنسپل کے چہرے پر واضح پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ یہاں ادارے کی ذمہ دار تھی، اس طرح وہ ایک لڑکی کو میرے ساتھ چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ میں ان کا ڈر بھانپ گیا تھا، اس لیے اتنے سنجیدگی سے بولا کہ بات نہیں، آپ یہاں ٹھہر سکتی ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ پر ذمہ داری ہے اور آپ خطرہ محسوس کر رہی ہوں گی۔ میری بات سن کر وہ فوراً سر جھکا کر بولی کہ بہت بہت شکریہ، میں یہ بات آپ سے نہیں بول پاتی، لیکن میں کمفرٹیبل بھی نہیں ہوں۔ خیر، میں لڑکی بلاتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے انٹرکام اٹھایا تھا اور فوراً ہی اس لڑکی کو بلانے کا حکم جلدی جاری کیا۔ میں نے ملازم کو باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ وقت کی رفتار نہ تھمی نہ تھم پائی اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ تقریباً 10 منٹ بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور نہ جانے کیوں میرے دل کی دھڑکن بے اختیار منتشر ہو گئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ بابا کی آواز میرے کانوں کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ میں ان لوگوں کو معاف کر چکا ہوں، تم بلا وجہ کبھی بھی ان کو مدعو نہیں اٹھانا۔ میں نے فوراً اس آواز کو اپنے اندر ہی دبا لیا تھا۔ میں بابا کے رحم دلی سے واقف تھا اور وہ ہر ایک شخص کے ساتھ رحم کرتے آئے تھے، لیکن میں اتنی آسانی سے اپنے بابا کو تکلیف نہیں بھول سکتا۔ میں ان دونوں باپ بیٹی کو اتنی اذیت ناک موت دینا چاہتا تھا کہ وہ ایسا کرتے ہوئے 1000 مرتبہ سوچیں اور انہیں دیکھ 1000 لوگ عبرت ناک حاصل کریں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ پرنسپل میڈم نے اس لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کی مترنم آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ السلام علیکم میڈم، آپ نے مجھے بلایا، کوئی کام ہے؟ لہجے میں معصومیت بھری ہوئی تھی اور میں نے نظر گھما کر اس لڑکی کی طرف دیکھا تو اگلا لمحہ میرے لیے عجیب تر تھا۔ میرا پورا وجود سن ہو چکا تھا اور ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے خون کی گردش رک چکی ہے۔ دل کی دھڑکن اتنی شدت اختیار کر چکی تھی کہ میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی نہیں، کوئی معصوم فرشتہ تھی۔ جھکی جھکی نظریں، گول چہرہ، خوبصورت آنکھیں، گلابی گال۔ اس لڑکی کو دیکھ کر کسی معصوم حور کا گمان ہو رہا تھا۔ کیا واقعی اس لڑکی نے میرے باپ کو بلیک میل کیا ہوگا؟ یہ خیال آتے ہی میرے چہرے پر سختی چھا گئی تھی۔ دل کی دھڑکن قابو میں آ چکی تھی اور دماغ بھی اپنی جگہ پر آ گیا۔ خون کی گردش دوبارہ شروع ہو گئی۔ میں واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا، چہرے پر سنجیدگی کا ہول چڑھا تھا۔ پرنسپل میڈم کو اس کو دیکھتے ہوئے بولی کہ یہ ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک ہیں، ہمارے کالج کے ٹرسٹی بھی ہیں، یہ تم سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے تمہارے بارے میں بتایا ہے کہ تم بہت اچھی پینٹنگز کرتی ہو، انہیں اپنی کمپنی کے لیے بہترین پینٹنگز چاہیے۔ میں نے خود کو بھی سنبھالا تھا اور اس لڑکی کو جاننے کے لیے مجھے اپنا آپ چھپا کر اپنی نقل شناخت دکھانی تھی۔ میں اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا کہ نام کیا ہے محترمہ آپ کا؟ وہ بولی کہ سر، میرا نام کشف ہے اور میں بہت اچھے طریقے سے کام کرتی ہوں، آپ کو میری طرف سے بالکل مایوسی نہیں ہوگی، میں بہت اچھی پینٹنگز کرتی ہوں،
آپ کا اسکیچ بھی بنا سکتی ہوں۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں مجھے متاثر ہو گیا میں، مگر فوراً ہی اپنے تاثرات چھپا کر بولا کہ ٹھیک ہے، میرا ملازم آپ کو میرا نمبر، میری کمپنی کا ایڈریس اور اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی دے دے گا۔ ہم آپ سے وہی ملاقات کریں گے، آپ کو آپ کی محنت کا پھل بہت اچھے طریقے سے ملے گا۔ نہ جانے کیوں میرے لہجے میں عجیب سا طنز گھل گیا، اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کا پہلا کام ہوگا اور آپ جب ہم سے ہاتھ ملائیں گی تو آگے بھی آپ کو کام ملتے رہیں گے۔ بس اچھی امید رکھیں اور محنت کریں۔ میری بات سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی مسکراہٹ میں کھو گیا، مگر فوراً ہی اپنے تاثرات پر قابو پا کر میں کھڑا ہوا تھا اور ایک نظر پرنسپل پر ڈال کر کمرے سے نکل آیا۔ ملازم باہر کھڑا تھا، تمام گفتگو سن رہا تھا، اس لیے فوراً اندر جا کر اس لڑکی کو ایڈریس، فون نمبر اور اپوائنٹمنٹ لیٹر دینے لگا، جبکہ میں چپ چاپ گاڑی کی طرف بیٹھ گیا تھا۔ دل میں انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اس لڑکی کی بھولی صورت دیکھ کر اسے معاف نہیں کروں گا، اسے اتنی بڑی سزا دوں گا کہ یہ اگلے شخص کے ساتھ ایسا کام کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گی، اور ایک سوچ ہی اس کی روح کو اپنے پر مجبور کر دے۔ میں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ملازم نے آ کر فوراً اسٹیئرنگ وہیل سنبھال لیا تھا۔ گاڑی کالج سے نکلنے کے بعد وہ سنجیدگی سے بولا کہ سر، مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ میں ری چیک کرنا چاہتا ہوں۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا ہم نے سوچا ہے ویسا نہیں ہے، کوئی اور ہے جو ان لوگوں کو پھنسا رہا ہے۔ اس لڑکی کی اتنی معصوم صورت، میرا دل نہیں مان رہا کہ یہ ایسا کر سکتی ہے، جبکہ میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا، لیکن میں اچھی طرح رات کو ری چیک کر چکا تھا، اس لیے فوراً نفی میں سر ہلا کر بولا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے دماغ کے فطور ہے۔ آج کے دور میں معصوم صورت والے ہی اگلے شخص کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس عورت نے اپنی معصوم صورت سے ہی میرے باپ کو بہکایا ہوگا اور انہیں موت کے دہانے پر پہنچا دیا۔ میں اپنے باپ کی وہ تڑپ اور وہ تکلیف نہیں بھول سکتا تھا۔ آخری وقت میں ان کے بولے ہوئے وہ الفاظ، مجھے کی گئی نصیحت، میں کچھ نہیں بھولا۔ میری بات سن کر ملازم نے خاموشی اختیار کر لی اور چند لمحے بعد مجھے بتایا تھا کہ اس نے کل کا اپوائنٹمنٹ لیٹر دے دیا ہے، جبکہ میں محض ہم بول کر چپ ہو گیا۔ وقت کی رفتار نہ تھمی اور نہ تھم پائی۔ رات کی تاریکی ہر شے پر غالب ہو چکی تھی۔ میں اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا اپنے بابا کی پرانی تصاویر دیکھ رہا تھا کہ جب کمرے کے دروازے پر دستک دی کر میری ماں اندر داخل ہوئی۔ انہیں دیکھ کر میں نے زبردستی اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجا لی۔ ان کے سامنے میں بالکل خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ قریب آ کر انہوں نے میرے ماتھے پر پیار کیا تھا اور کندھا تھامتے ہوئے بولے کہ کیا بات ہے، اتنی دیر رات تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارے آرام کا وقت ہے نا؟ جبکہ میں اپنے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر بولا، کچھ نہیں امی، صبح آفس جانا ہے، اسی کا تھوڑا بہت کام کر رہا ہوں۔ آپ بتائیں، آپ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہیں؟ کر آرام کیوں نہیں کر رہی؟ اور وہ بولی کہ بس آج دل گھبرا رہا تھا، سوچا تمہارے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی بات چیت کر لوں۔ جب سے تمہارے بابا اس دنیا سے گئے ہیں تم اپنی ماں کو بھول ہی گئے ہو۔ باپ سے ہی محبت تھی، ماں سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ ان کی بات سن کر میں نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے، سامنے رکھی کرسی پر انہیں بٹھایا تھا اور نرمی سے بولا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بس میں بابا کی موت کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہوں۔ آخر وہ سب کیسے ہوا؟ آخر وہ ہمیں چھوڑ کے کیسے چلے گئے؟ اور کام کا اتنا دباؤ ہے، آپ سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، لیکن ملازمین کے ذریعے ہی آپ کی خیریت دریافت کرتا رہتا ہوں۔ آپ اس بات سے بے فکر رہیں۔ میری بات سن کر وہ بولی کہ تم کیوں اپنے باپ کی موت کے بارے میں اتنا سوچتے ہو؟ میں نے پہلے ہی تمہیں سمجھایا تھا کہ تمہارے بابا نے مرنے سے پہلے صرف ایک پیغام دیا تھا کہ ان کی مجرم کو معاف کر دینا، کسی بھی حال میں ان تک نہیں پہنچنا۔ تم اس بات کو بھول جاؤ، تمہارے بابا کی روح کو تکلیف ہوگی اگر تم نے کوئی بھی غلط قدم اٹھایا یا ان کی خواہش کا احترام نہ کیا تو۔ تم کامیاب انسان بنو، اپنے کیریئر پر فوکس کرو۔ ان کی زندگی میں کیا ہوا تھا، ان کی موت کیسے ہوئی، کس نے ان کو بلیک میل کیا تھا، کون باپ بیٹی ان کی زندگی میں شامل ہوئے، یہ ان کی زندگی کا مسئلہ تھا۔ ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے، مسائل ختم ہو گئے۔ اب بہتر ہوگا کہ تم اپنی زندگی کے حوالے سے سوچو۔ تم سے ایک ضروری بات کرنے میں آئی ہوں، امید کرتی ہوں کہ تم میری بات کو سمجھو گے اور اچھے طریقے سے سنو گے۔ میں چاہتی ہوں
چاہتا تھا کہ امی اس سے حوالے پر بحث کروں، آخر کیوں میں خاموش ہو جاؤں؟ جب میرے باپ کی موت لوگوں کے ڈراوے کی وجہ سے ہوئی تو میں ان لوگوں کو کیوں نہ پکڑوں؟ لیکن میں امی سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بابا کی موت کے بعد وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو پڑتی تھی، وقت پر بیمار رہنا ان کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ان سے کسی بھی بات کو لے کر بحث نہیں کرتا۔ ان کی بات سن کر میں سنجیدگی سے بولا کہ آپ بولیں، میں سن رہا ہوں۔ کبھی آپ کی بات کو کاٹا ہے جو آج کاٹوں گا؟ میری بات سن کر وہ بولی کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی کرواؤں، تمہاری بیوی اس گھر میں آئے گی تو تھوڑی رونق لگ جائے گی۔ پورا دن میں اکیلی رہتی ہوں، ملازمین کے ساتھ سر کھپاتی رہتی ہوں، تمہاری بیوی آئے گی، تمہارا خیال رکھے گی، تمہاری دلجوئی کرے گی، تمہیں بھی اچھا لگے گا اور تم اپنے باپ کے اس مسئلے سے بھی باہر آ جاؤ گے۔ ان کی بات سن کر میں نرمی سے بولا کہ دیکھیں امی، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ پورا دن اکیلی ہوتی ہیں، لیکن میں مطمئن ہوتا ہوں کیونکہ میرے پیچھے آپ کے وفادار ملازم موجود ہیں۔ ایک عورت سے کیا ہو جائے گا اگر وہ خراب نکل آئی؟ آپ کا بیٹا آپ سے دور ہو جائے گا، ہمارے گھر میں دیوار کھڑی ہو جائے گی، اور میں ایسا کچھ نہیں چاہتا۔ بابا کے بعد میں صرف اور صرف امن چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں عورت کو گھر لانا مطلب اپنے گھر کو توڑنے کے برابر ہے۔ میری بات سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ وہ فوراً بولی کہ مجھے منظور ہے، مجھے اب خوشیاں دیکھنی ہیں۔ تمہاری شادی ہوگی اور مہمان آئیں گے، تھوڑا شور ہوگا۔ شادی کے بعد تمہاری اولاد ہوگی، ان کی خوشیاں میں کروں گی، دادی بننے کے سارے چاہ پورے کروں گی۔ بہتر ہوگا کہ تم میری بات کو سمجھو۔ میں تمہارے لیے لڑکیاں تلاش کرنا شروع کر چکی ہوں۔ میں صرف تمہارے دماغ میں یہ بات ڈال رہی تھی تاکہ جب میں لڑکی والوں کو بلاؤں تو مجھے کسی بھی قسم کا تماشا نہیں چاہیے۔ میری ایک آواز پر تم گھر آ جاؤ۔ میں ان کو منع کر دینا چاہتا تھا لیکن امی کی طبیعت کے پیش نظر میں نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلا دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اتنی جلدی کسی بھی قسم کا ڈرامہ نہیں ہوگا، اس لیے میں بے فکر تھا، لیکن جانتا ہی نہیں تھا کہ میری ماں کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات اپنی آخری اختتام پر پہنچ گئی تھی، اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ آج اسی لڑکی سے میری اپوائنٹمنٹ تھی، اس کے ساتھ میں آج وقت گزارنے والا تھا، اسے معلوم کرنے والا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے میرے بابا کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آخر اس سے اور اس کے باپ کو بلیک میل کر کے حاصل کیا ہوا؟ نہ پیسہ ملا، نہ جائیداد ملی، صرف میرے باپ کی جان چلی گئی۔ میں ان دونوں سے یہ سوالات کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی فی الحال اپنی حقیقت ان پر آشنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں آفس میں ہی بیٹھا ہوا تھا اور جب میرے ملازم نے آ کر مجھے پیغام دیا کہ سر وہ لڑکی آ چکی ہے اور اتفاق دیکھیں وہ اپنے باپ کے ہمراہ ہی آئی ہے، میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، یعنی دونوں دشمن ایک ساتھ یہاں پہنچ گئے ہیں۔ میں نے فوراً اندر بھیجنے کا اشارہ کر دیا۔ تقریباً 10 منٹ گزرے تھے اور دونوں میرے آفس کے دروازے کے پاس کھڑے تھے، دستک دے رہے تھے۔ میں نے اشارے سے اندر آنے کا حکم جاری کیا۔ اندر آتے ہی دونوں نے مجھے سلام کیا، جبکہ میں بیٹھنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ دونوں باپ بیٹی میرے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ لڑکی مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، ان کے بغیر کہیں نہیں جاتی، جبکہ میں دل ہی دل میں کرتے ہوئے بولا کہ ہاں ہاں، آج آخر اس شخص نے ہی تمہیں ٹرین کیا ہوگا، اسے بھلا تم کیسے پیچھے چھوڑ سکتی ہو؟ وہ مجھے اپنی پینٹنگ دکھانے لگی، جبکہ میں ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا کہ آپ لوگ ظہیر الدین صاحب کو جانتے ہیں؟ میں ان دونوں کے چہرے کے تاثرات بہت غور سے دیکھ رہا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی ان دونوں کے چہرے کے تاثرات تبدیل نہیں ہوئے تھے۔ اس لڑکی کا والد سر نفی میں ہلا کر بولا، نہیں سر، ہم نہیں جانتے۔ کون صاحب ہیں؟ مجھے جھٹکا لگا تھا، کیا واقعی یہ لوگ نہیں جانتے؟ لیکن اتنے سیدھے یہ لوگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یقیناً میرے سامنے ڈرامہ کر رہے ہو سکتے ہیں کہ بابا مر گئے ہوں، اسی لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خود کو نارمل ظاہر کر رہے ہیں تاکہ ان پر قتل کا الزام نہ آ سکے۔ اکثر ایسے کیسز میں ایسے لوگ یہی دکھاتے ہیں۔ کوئی اتنا مکار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکی مجھے ایک اسکیچ دکھاتے ہوئے بولی، یہ میں نے بہت محنت سے بنایا ہے اور یہ سب سے زیادہ لوگوں کو پسند آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اس کے لہجے میں بہت مٹاس تھی، شاید اس لیے سے اس نے میرے باپ کو اپنی باتوں میں پھنسایا ہوگا۔ میرا دماغ عجیب عجیب خیالات بن رہا تھا، بس غصے بھری نظروں سے ان دونوں باپ بیٹی کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جب اچانک وہ لڑکی میرے آگے ہاتھ جوڑ کر ہلا کر بولی کہ سر آپ کہاں کھو گئے؟ آپ پینٹنگز نہیں دیکھ رہے جس کے لیے آپ نے مجھے بلایا ہے؟ اس کی بات سن کر میں فوراً ہوش کی دنیا میں آیا اور اسے اپنے
آپ پر قابو پا کر بولا کہ جی آپ کا کام پسند آیا ہے، جب ہی میں نے آپ کو رابطہ کیا۔ آپ کو یہ سب لانے کی ضرورت نہیں تھی، میں آپ کو کچھ ڈیزائن دوں گا، مجھے اس حساب سے پینٹنگ بنوانی ہے جو میں اپنے آفس میں لگاؤں گا، ہینڈ میڈ کام ہوگا، لوگ زیادہ متاثر ہوں گے، کلائنٹ وغیرہ آئیں گے تو مجھے اپنا کام اچھا دکھانا ہے۔ میری بات سن کر وہ بولی کہ جی سر، آپ مجھے بتائیں آپ کو کس طرح کے ڈیزائن چاہیے۔ میں اب تھوڑا پروفیشنل طریقے سے بات کرنے لگا تاکہ ان لوگوں کو بالکل بھی مجھ پر شک نہ ہو۔ میں نے اسے 4 ڈیزائن دیے تھے اور اس سے دن تاریخ مانگی تھی، کب تک آپ مجھے یہ کام کر کے دکھائیں گی۔ اس نے مجھ سے 1 مہینے کا وقت مانگا، جبکہ میں نے اسے پیسے کی آفر ڈبل کی تاکہ وہ میری ڈیل کسی بھی قیمت پر کینسل نہ کرے۔ ان دونوں باپ بیٹی کے چہرے پر خوشی دیکھنے لائق تھی۔ میں حیران تھا کہ جو لوگ لوگوں کو بلیک میل کر کے پیسے کھاتے ہیں، وہ محنت کے پیسے پر اتنا خوش کیوں ہو رہے تھے۔ میں نے فی الحال اپنا کوئی بھی اندازہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ میٹنگ کافی اچھی ثابت ہوئی اور وہ لوگ تقریباً آدھے گھنٹے بعد چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی میرے ملازم کمرے میں داخل ہوا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ سر، ایک خبر ہے، آپ کو اس مکان پر جانا ہوگا جہاں پر آخری دفعہ بڑے صاحب گئے تھے۔ وہاں پر کچھ نشانیاں ملی ہیں، ہو سکتا ہے ثبوت آپ کے ہاتھ آ جائے اور آپ بآسانی ان دونوں باپ بیٹی کو اندر کروا سکیں۔ اس کی بات سن کر میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اس ملازم کے ہمراہ ہی اس کچے مکان کی جانب بڑھ گیا جہاں سے ہر شے کی شروعات ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں ماضی کے ان خیالات میں گم ہو گیا جس کے بارے میں سوچتے ہی میری روح کانپ جاتی تھی۔ میرے بابا ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ انہوں نے زندگی میں ہر خوشی حاصل کی تھی، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، کاروبار، ہر شے ان کی مٹھی میں تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب کامیابی آپ کے قدموں میں آ رہی ہو، قسمت آپ کو زور کا تھپڑ ضرور مارتی ہے۔ اچانک ان کی زندگی میں ایک لڑکی کی آمد ہوئی جس کی عمر بہت کم تھی اور وہ بابا کو اپنا باپ سمجھ کر پکارتی تھی۔ میرے باپ کو شروع سے ہی ایک بیٹی کی خواہش رہی تھی اور انہوں نے اس لڑکی کو بیٹی بن کر اپنا لیا۔ کبھی اس کے لیے مہنگے تحفے خریدنا، کبھی اسے کہیں گھمانے لے جانا۔ ساتھ امی بھی ہوتی تھی۔ میں اسی دوران باہر تھا۔ اکثر میں امی کو منع کرتا رہتا تھا کہ کسی کو بھی اتنی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے اور بابا کے درمیان آئے۔ امی کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی بہت معصوم ہے، تمہارے باپ کو اپنا باپ کہہ رہی ہے، تمہارے بابا کی طبیعت بھی اب کافی بہتر رہنے لگی ہے۔ میں منع نہیں کر سکتی، تم جانتے ہو جو بات تمہارے بابا کے ذہن میں بیٹھ جائے اسے نکالنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ امی کی بات سن کر میں نے خود بابا سے بات کی تھی۔ آپ یہ سب جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، آپ کو نقصان ہوگا۔ لوگ جتنے معصوم نظر آتے ہیں اتنے معصوم ہوتے نہیں ہیں۔ لیکن بابا نے میری ایک بات نہیں سنی اور ایک دن روتے ہوئے امی کو فون آیا، تمہارے بابا کو اچانک دل کا دورہ پڑا ہے، تم کسی بھی طرح باہر سے پاکستان آؤ، ان کی حالت بہت خراب ہے اور وہ بار بار تمہیں پکار رہے ہیں۔ ان کی یہ حالت سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، آسمان سر پر آن گرا تھا۔ میں نے خواب خیال میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ میرے باپ کی حالت ایسی ہوگی۔ میں بنا کچھ بھی سوچے سمجھے پہلی فلائٹ سے ہی پاکستان آ گیا تھا۔ گھر جانے کے بجائے ایئرپورٹ سے سیدھا ہسپتال گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ بابا بہت بری حالت میں ہیں اور ڈاکٹر نے انکار کر دیا ہے کہ مجھے وہ بار بار پکار رہے ہیں۔ میں فوراً اندر داخل ہوا۔ بابا بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور اپنی آخری سانسیں گن رہے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کو آزادی سے گزارا تھا، وقت کو انجوائے کیا تھا۔ اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہونے کے باوجود میں نے کام کو ہاتھ میں نہیں لگایا، لیکن اب سب کچھ ریت کے مانند پھسل چکا تھا۔ شروعات میں مجھے بہت پریشانی تھی، لیکن میری محنت اور سمجھ سے سب کچھ واپس لوٹا دیا گیا۔ بابا کی کرسی میں نے سنبھال لی تھی اور اپنی ماں سے تمام راز اگلوائے تھے۔ آخر بابا نے ایسی باتیں آخری موقع پر مجھ سے کیوں کی؟ تب انہوں نے بتایا کہ تمہارے باپ کو وہ لڑکی بلیک میل کر رہی تھی، تمہارے باپ سے کہہ رہی تھی کہ اگر تمہارے باپ نے آدھی جائیداد اس کے نام نہیں کی تو وہ تمہارے باپ کے نام کا غلط استعمال کر کے پوری انڈسٹری میں بدنام کر دے گی۔ کچھ تصاویر انہوں تمہارے باپ کے سوتے ہوئے اپنے ساتھ لی تھی جس کے باعث وہ زیادہ پاورفل ہو گئی تھی، لیکن تمہارے بابا نے مجھے بھی یہی بولا تھا کہ اس لڑکی کو معاف کر دیا جائے اور تم سے بھی یہی بولا تھا کہ بہتر ہوگا چھوڑ دو۔ نہ اس لڑکی کو کچھ ملا ہے اور نہ ہم اسے کچھ دیں گے۔ میں نے بابا کی ابتدائی ہوئی جگہ پر سے اس جوتے کو نکالا تھا اور اس میں موجود خط پڑھا تھا۔
ان کا خط پڑھ کر میں بہت رویا تھا۔ اس میں جو راز تھا اسے پڑھ کر میری جان نکل گئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی خاموش نہیں رہا۔ میں نے بابا کے آخری موقع کی تمام معلومات نکالی، جس کے ذریعے مجھے معلوم ہوا کہ بابا آخری دفعہ ایک کچے مکان میں تھے، وہیں ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور انہیں اسپتال پہنچایا گیا۔ اور اب میرے ملازم نے مجھے اس جگہ کا بھی بتایا تھا۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ امی سے میں نے اس لڑکی کی تصاویر مانگی تھی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ میں تمہیں اس عورت کے پاس بھی نہیں جانے دوں گی جس کی وجہ سے میرا شوہر مر گیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور میں ماضی کے خیالوں سے حال کے دنیا میں لوٹ گیا۔ ملازم مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ سر، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آخری بار صاحب آئے تھے اور یہاں سے سیدھا اسپتال گئے تھے۔ اس کی بات سن کر میں نے باہر کی جانب نظر گھمائی تھی۔ ایک کچا سا مکان تھا، چھوٹا محلہ تھا۔ میری مرسیڈیز رکتے ہی لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ میں گہری سانس لے کر باہر آیا۔ دل میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ ان مکان کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہ جانے کیوں میرے قدم بے اختیار ڈگی کی طرف گئے اور میں نے ڈگی کھولی۔ سامنے ہی بابا کا وہ جوتا رکھا ہوا تھا جس میں وہ خط موجود تھا، لیکن اس کی حالت کافی خراب تھی۔ جب میں نے اس خط کو دیکھنے کے لیے بابا کی الماری کھولی تھی، وہاں پر میرا برانڈڈ جوتا نہیں بلکہ یہ خراب جوتا موجود تھا اور اس میں خط تھا۔ میں نے اس جوتے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس مکان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کیوں دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی کہ کاش میرے بابا زندہ ہوتے، کاش وہ میرے درمیان ہوتے، کاش میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے ہر شوق پورے کرتا۔ میں نے روتے ہوئے بابا کے جوتے کو چوم لیا تھا۔ لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ایک نظر ان پر سب پر ڈالی اور اس میں سے بابا کا وہ خط نکالا تھا۔ میں اندر جانا چاہتا تھا لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں تمام لوگوں کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں بولا، ظہیر الدین کا بیٹا ہوں، قاسم ظہیر الدین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے الفاظ بولنے کی دیر تھی کہ لوگ فوراً ہی میرے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ میں ان تمام لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولا کہ میں جانتا ہوں آپ سب میرے بابا کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے بابا کا وہ راز بیان کروں گا جو انہوں نے مرنے سے پہلے میرے پاس چھوڑا تھا۔ ایک آدمی فوراً میرے قریب آیا اور احترام سے بولا، ظہیر الدین صاحب نے ہم سب کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ میں حیران ہوں آپ اس محلے میں آئے ہیں، آپ نے یہاں آ کر ہمارے محلے کی شان بڑھا دی۔ جبکہ میں اس خط کو کھول کر اس کی تحریر پر نظر ڈالنے لگا۔ السلام علیکم میرے پیارے بیٹے، جب تم اس خط کو پڑھو گے شاید میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، لیکن میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک راز دینا چاہتا ہوں۔ بچپن سے تمہیں یہی بتایا گیا تھا کہ تم نے ایک امیر باپ کے گھر میں آنکھ کھولی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں نے بہت مشکلات کے بعد یہ وقت حاصل کیا ہے۔ میرا کچا مکان میری پہچان ہے، میرا یہ جوتا ہے جو میں نے اپنی ماں کے زیور کی گروی رکھ کر خریدا تھا۔ میں نے اپنے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے اپنا ایک گردہ بیچا ہے۔ زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ میری خواہش تھی کہ اللہ مجھے پہلی اولاد بیٹی دے، مگر اللہ نے مجھے تم سے نوازا اور میں بہت خوش ہوا کہ اس رب نے مجھے بازو دیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ بیٹی کی تمنا مجھے موت کے منہ تک پہنچا دے گی۔ میں اس لڑکی کو معاف کر چکا ہوں، تم بھی اس لڑکی کو معاف کر دینا، اور ہاں، میرے محلے کے لوگوں کے ساتھ رحم دلی کرنا، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، اور وہ سب بہت اچھے اور بہت مجبور لوگ ہیں، کوئی بھی میری طرح باہمت نہیں۔ مجھے پتا ہے کہ تمہاری ماں کبھی بھی تمہیں اس جگہ کا ایڈریس نہیں دے گی، تم پر ہے تم کس طرح اس جگہ کا ایڈریس تلاش کرتے ہو اور ان سب سے ملتے ہو۔ جب ان سب سے ملاقات کرو تو میرا پیار بھرا سلام ان سب کو کہنا۔ سب کی آواز بے اختیار بلند ہوئی، وعلیکم السلام، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے باپ نے اپنی زندگی کو اس طرح سنوارا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور اس گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں جانتا ہی نہیں تھا کہ اس گھر میں داخل ہونے کے بعد مجھ پر کیسے کیسے راز افشا ہوں گے۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، سامنے ایک بڑی سی تصویر رکھی ہوئی تھی۔ میرے بابا ایک لڑکی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور اگلا لمحہ میرے لیے حیران کر دینے والا تھا۔ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ بابا کی اس منہ بولی بیٹی کی تھی، مگر یہ لڑکی وہ نہیں تھی جو میری پینٹنگ بنا رہی تھی۔ وہ لڑکی تو کوئی اور تھی۔ جگہ جگہ بابا کا تھوڑا تھوڑا سا سامان رکھا تھا، پرانا دادی کے وقت کا سا، لیکن تصویر یہاں کیوں تھی؟ میں اس تصویر کے پاس چلا گیا، تصویر کو پلٹ کر دیکھا، پیچھے تحریر لکھی ہوئی تھی۔ میں نے غور سے پڑھنا شروع کیا تھا،
اس گھر میں مجھے بیٹی کی خواہش ہوئی تھی لیکن مجھے بیٹی نہیں ہوئی، مگر اب جب میرے پاس بیٹی ہے تو اس گھر میں اپنی بیٹی کی تصویر لگانا چاہتا ہوں۔ میں نے گہری سانس لے کر اس تصویر کو وہیں لگا دیا۔ کافی دیر تک میں اس گھر میں رہا لیکن مجھے کوئی سراغ نہیں ملا، لیکن ہاں ایک بات میرے علم میں آ گئی کہ جس لڑکی پر ہم شک کر رہے تھے وہ لڑکی بابا کی منہ بولی بیٹی نہیں تھی۔ میں نے اپنے ملازم کو خود جھاڑ پلائی کہ تم کس طرح کا کام کر رہے ہو، میں نے ایک ذمہ داری تمہارے سر لگائی تھی، تم اس طرح ذمہ داری پوری کرتے ہو، جبکہ وہ بہت شرمندہ ہوا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی اور نہ تھم پائی۔ اس پینٹنگ والی لڑکی سے میری اب اکثر ملاقات ہونے لگی، نہ جانے کیوں وہ لڑکی میرے دل کے بہت قریب آ گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ امی کو بتاؤں کہ آپ اس سے میرے رشتے کی بات کریں، لیکن میں پہلے بابا کے مجرموں کی تلاش میں تھا۔ اس لڑکی کی تصویر کی وجہ سے اس کے بارے میں مجھے کچھ جاننے مل چکا تھا اور اب صرف اور صرف میں اس کے موبائل کا ڈیٹا چاہتا تھا تاکہ اس کے ذریعے میں اس کے حوالات کے پیچھے کروا سکوں۔ آج معلوم ہوا کہ دن میں تھا اور تیار ہو کر آفس جانے لگا، لیکن امی نے مجھے روک لیا۔ آج تمہارے رشتے والے آ رہے ہیں۔ میں نے خوب منع کیا کہ ابھی میرا ارادہ نہیں، کیونکہ میرے دل میں مریم کا ہی خیال تھا جس نے میری زندگی میں روشنی بھری تھی، مگر فی الحال ماں کے کہنے پر میں ٹھہر گیا، لیکن جانتا ہی نہیں تھا کہ قسمت میرے لیے کتنا کچھ سوچ کر بیٹھی ہے۔ 4 بجے وہ لوگ آ گئے۔ میں اپنے کمرے میں تھا جب ملازم کے ذریعے مجھے تک پیغام پہنچایا گیا کہ مہمان آ چکے ہیں اور آپ کی والدہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ میں تھکے ہوئے دل کے ساتھ جب کمرے میں داخل ہوا، اگلا لمحہ میرے لیے اتنا خوشنما تھا کہ میں دنگ رہ گیا۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ مریم، اس کے والد، اس کے والدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، جبکہ مریم کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، لیکن اس کے والد کے چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ تھی۔ میری ماں میرے سامنے آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کسی کو پسند کرو گے اور مجھے معلوم ہی نہیں ہوگا؟ میں اپنے بیٹے کی رگ رگ سے واقف ہوں، میں بس تمہارے اسی ایک انمول لمحے کا انتظار کر رہی تھی جو آج آ گیا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باپ کے مر جانے کے بعد بھی میری ماں نے میری خواہشیں سمجھنا نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے خوش دلی سے مریم سے منگنی کی تھی۔ دل بہت اداس تھا، بابا یاد آ رہے تھے، لیکن کیا کر سکتا۔ وقت اور تیزی سے گزرا اور اس لڑکی کی تمام انفارمیشن مجھے مل گئی۔ وہ لڑکی ٹرین بلیک میلر تھی جو امیر خاندان کے مردوں کو پھانس کر ان کی زندگیاں تباہ کرتی ہے۔ میرے بابا اس سے ایموشنلی اٹیچ ہو گئے تھے اور جب اس کی حقیقت بابا کے سامنے آئی تو وہ ٹوٹ گئے اور انہوں نے اپنے دماغ پر یہ باتیں اتنی سوار کی کہ آج وہ خال کے حقیقی سے جا ملے تھے۔ میں نے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی تھی، اس کا پورا موبائل ڈیٹا نکلوایا تھا جس میں بابا کے خلاف سارے مواد مل رہے تھے۔ ان کے بے ہوش ہونے کا فائدہ اٹھا کر بنائی گئی تصاویر، ان کو بلیک میل کرنے والے تمام میسج اور بابا کی طرف سے بھیجی ہوئی رقم کے میسج سب موصول ہو گئے تھے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ دنیا میں آپ کی کسی ساتھ ہمدردی کر رہے ہو، اس میں بھی سوائے خوف کے اور کچھ نہیں ہے۔ میں نے اس لڑکی کے خلاف سخت کارروائی کروائی اور اسے حوالات میں بند کر دیا۔ اس کی عمر 27 سال تھی جب ہی اس نے اتنی مہارت سے کام کیا تھا، ایک بیٹی اور باپ کے رشتے کو بے مول کیا تھا۔ ان تمام مراحل سے فارغ ہو کر میں نے مریم سے شادی کر لی اور اب اس کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ ماضی کو پیچھے چھوڑ چکا ہوں، جو میں کرنا چاہتا تھا وہ ہو چکا، اس لیے مجھے اب کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ بابا کی موت کی وجہ سے عدالت نے اس لڑکی کو سخت سزا دی تھی۔ اس کے باپ کو بھی سزا سنائی گئی تھی کیونکہ وہ بھی مجرم تھا۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی بنا اصل معلومات کے کسی اور پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک آپ کے پاس پکا ثبوت موجود نہ ہو، آپ کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتے۔ یہ ناانصافی ہے۔ میں جب مریم کو تمام صورتحال بتا رہا تھا اور بہت افسردہ ہوئی تھی تو اس نے مجھے یہی سمجھایا تھا کہ کبھی بھی ادھوری معلومات پر کوئی قدم نہیں اٹھائیں۔ آپ کا ایک غلط قدم ایک شخص کی پوری زندگی برباد کر سکتا ہے۔ اس کی باتوں نے مجھے کافی متاثر کیا تھا۔ میں نے زندگی میں جتنے بھی غلط کام کیے تھے لیکن میں نے کبھی کسی کی زندگی برباد نہیں کی، اسی لیے میں ہمیشہ اپنی زندگی سے مطمئن رہا ہوں اور آپ سب کو بھی یہی ہدایت کروں گا، اپنی زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کرنے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا انصاف کرتا ہے اور جب اس کا انصاف ہوتا ہے تو پھر وہ سزا دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا، اس لیے ایسی کوئی کوتاہی نہیں کرے جس کے باعث آپ اللہ کی نظر میں برے ثابت ہو۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟
کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھو جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے. دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی. کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں. اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے. ملتے ہیں کل نئے اور دلچسپ کہانی کے ساتھ. اللہ حافظ.